तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 1175 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब मिस्र में दाखिल होने लगे तो उस वक्त उन्हें काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। उन पर कितने हमले हुए और उन्होंने मिस्र में शराब के अड्डे कैसे बंद किए और नाचने वालों का क्या अंजाम हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र में दाखिल होते ही किन किन मसाइल का सामना किया और किन किन लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सलीबियों ने साजिश की और अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। अल सालेह और उसके वजीर ने सलीबियों को दरे पर्दा मदद और ज़रो जवाहरात का लालच किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया और अल सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। एक मुसलमान हुक्मरान के खेमे से जो कुछ निकला उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यकीनन ये वही सरजमीन है जिसे हुस्न की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन इस हुस्न को सरेआम बाजारों में नचाया जाने लगा जब इस सरजमीन पर जुल्म बढ़ गया और गरीब बदतरीन हालात का शिकार हो गया। जब अमीर सैफुद्दीन के खेमे की तलाशी ली गई तो उसकी जाती खेमा गाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने परिंदों को नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों के साथ क्या सलूक किया, इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अमीर सैफुद्दीन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, तुम दोनों ने कुफ्फार की पुष्टपनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम वाकई हक पर हो तो तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सर बुलंद होगा। तो रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर खुद कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि यहूद और नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। वो हमेशा अपने मफाद के लिए काम कर सकते हैं और कुछ नहीं। और जब इनका मफाद पूरा हो जाता है तो सबसे पहले वो उसे ही काटते हैं जिसने उसे वहाँ तक पहुँचाने में मदद की हो। कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शय और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उन लोगों का अगला शिकार तुम और तुम्हारे लोग होते और इसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़े हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो। फने सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। अपनी आंखें खोलो और हक को देखो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। एक यूरोपीय मौरख लिखता है कि अमीर सलाहुद्दीन के हाथ जो माल लगा उस माल गनीमत का कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेशुमार थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम तर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपनी फौज और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। याद रहे ये वही मदरसा है जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तालीम हासिल की थी और इस मदरसे को मुसलमानों के एक अमीर निजामुल मुल्क ने बनाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने माल गनीमत में से न खुद कुछ रखा न अपने किसी जनरल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी जिनमें से बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम रिहा होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी अतात कबूल करके अपनी खिदमत उसकी फौज के लिए पेश कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कुशादा नजरी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरइसरार फिरके फिदाई, जिन्हें यूरोपीय मौरखीन ने कातलों का गिरोह लिखा है और बाज मौरखीन इन्हें हशाशीन भी लिखते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी पर 2 बार कातलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाए जुल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजज़ा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस वक्त मिस्र के सफर पर रवाना थे। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया, मगर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबा के बातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। उसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई, इसी तरह हसन बिन सबा भी वो मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहता था जो अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से पैगंबरों और नबियों को दिया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीके से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए उस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशावर
جڑی بوٹیاں اور نشاور ادویات جیسے طریقے اختیار کیے۔ نمرود کی طرح اپنی ایک الگ جنت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اس جنت میں مختلف قسم کے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ وہ کم عمر اور نوجوان لڑکیاں اس جنت میں لے جاتا اور انہیں تیار کر کے مختلف سلطانوں کے محلوں میں ناچنے کے لیے بھیجا، جس سے وہ اس جنت میں کھینچے چلے آتے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ حشاشین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنے کے لیے ان لڑکیوں کا استعمال کیا، لیکن وہ نہ تو انہیں شراب پلا پائی اور نہ ہی انہیں گمراہ کر سکی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان دونوں سے نفرت تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ ان پر چپکے سے قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی 2 حملے کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور کافروں کے 3 قلعے اپنے قبضے میں لے لیے، جس میں ایک غزہ کا مشہور قصبہ بھی شامل ہے۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کے وقت اپنے خیمے میں سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو وہ میدان جنگ میں کافروں کے وار اور سورج کی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے پہنتے تھے۔ خیمے کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھی، وہ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اشارے کے طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر وار کرنے لگا۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا پھر سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ ان پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور ان کے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا، جسے انہوں نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سر سے ننگے تھے۔ انہوں نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر آ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں ان کا دشمن کون ہے اور دوست کون، وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈ میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بحال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 8 سے 10 محافظ فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرت پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے گمشتہ گن نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ یہ الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام اور ان کی عظمت، تاریخ اسلام میں ان کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں۔ ملت اسلامیہ تو انہیں بھول بھی نہیں سکتی، کافروں کی دنیا بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقع نگاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ تاریخ کے دامن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف کی۔ ان کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے انہیں ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ جنگ کے میدان میں بھی اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے کافر ان لڑکیوں کے حسن کا استعمال کرتے اور انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے بھیج دیتے، لیکن سلطان کبھی بھی ان کے جال میں نہیں آئے۔ اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے خیمے میں برہنہ لڑکیوں کو بھیج دیا جاتا جو عیسائی اور کافر لڑکیاں
لڑکیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس آزمائش میں ہمیشہ کامیاب رہے، کیونکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اور طاقت کو کمزور کرنا مطلب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایمان کو کمزور کرنا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے حسن کے شہر یعنی کہ مصر میں۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی واقعہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نوجوان تھے اور جوانی اپنے عروج پر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے فن حرب میں مہارت حاصل کر چکے تھے، اور اس وقت ان کے سامنے مصر کے بڑے بڑے کماندار ادب سے ہاتھ جھکائے کھڑے تھے، اور کچھ ان کو بچہ سمجھ کر ان پر ہنس رہے تھے، کیونکہ انہوں نے صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ہی سنا تھا۔ ان کے قصے اور فتوحات کے بارے میں ان لوگوں نے اتنا نہیں سنا تھا۔ انہوں نے سپاہ گری ورثے میں ہی پائی تھی۔ ان کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں بلکہ اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ ان کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا کر رکھی تھی، وہیں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان کے حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہی فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت زبردستی یا گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے روپ سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ایسا دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیچ بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سبا کا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پر اثرات۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشاشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نامی ایک نشہ آور شے دوسروں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ ایک مورخ ابن العطر کے مطابق نظام الملک حسن بن سبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی فتوحات کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 عیسوی میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا، لیکن ان کا مدرسہ قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپاہ گری کی تعلیم اپنے بزرگوں سے لی۔ سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جنگی چالیں سکھائی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر انہیں صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی انہوں نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اپنے ایمان کی وجہ سے عیسائیوں کی چالوں میں نہیں آئے۔ انہوں نے فتوحات کے دوران جتنے بھی قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا، اور یہاں تک کہ جو ناچنے والیاں تھیں ان کو بھی کچھ پیسے دے کر انہیں بھی آزاد کر دیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ارد گرد کوئی ناچنے والا یا گانے والا غلام بھی موجود ہو۔